نبی جنتی جنتی، میری جان صحابہ ایمان صحابہ، میری جان صحابہ ایمان صحابہ، پہچان صحابہ میری شان صحابہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ الرحمن الرحیم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد۔ حضرات سامعین کرام، مرکز تحفظ اسلام الہند کے ذمہ داران اور تمام سامعین کرام کی خدمت میں چند ضروری باتیں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے میں عرض کرنا ہے۔ اللہ پاک صحیح اچھی باتیں منہ سے نکلوائے اور سننے والوں پر اچھے اثرات مرتب ہوں۔ سب سے پہلی بات اس سلسلے میں یاد رکھنے کی ہے کہ ہم لوگ تمام مسلمان ہم لوگ یہ اعتقاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار پیغمبروں کو اس دنیا میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا اور بھیجا۔ رسول بھی اپنے وقت پہ آئے اور نبی بھی آئے، صاحب کتاب بھی آئے اور بغیر کتاب والے انبیاء کرام علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام آئے۔ یہ سب اپنے زمانے میں اپنا کام کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آخری پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے بعد اللہ کسی کو نبی نہیں بنائے۔ جتنے نبی اللہ کو بنانا تھے اللہ نے بنا دیے۔ اب آپ ہی کی نبوت قیامت تک باقی رہے گی، کوئی پیغمبر نبی نہیں بنایا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں اخیر زمانے میں تشریف لائیں گے، لیکن وہ پہلے نبی بن چکے۔ اب جب آئیں گے تو ان کی شریعت نہیں چلے گی، بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین اور آپ کی مبارک شریعت پر وہ بھی عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مضمون کو متعدد جگہ بتایا ہے۔ فرمایا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک۔ بہت سارے نبیوں کے واقعات اور قصے ہم نے اے پیغمبر تم سے بتا دیے، اور بہت سارے پیغمبروں کے واقعات و قصے نہیں بتائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے پیغمبر آئے، کچھ پیغمبروں کے نام قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اور ذکر کیے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کے اب تک 1400، 1450، 1500 جتنے سال بھی گزرے ہوں،
گزر چکے، کوئی نبی نہیں آئے، کوئی نبی نہیں پیدا ہوا، اور اب سے لے کے قیامت تک جتنا زمانہ گزرے گا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحفظ دین، تحفظ شریعت اور اللہ کا پیغام جو اللہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، یہ کیسے اس دنیا میں باقی رہے گا؟ اس کا خیال صحابہ اکرام کے زمانے میں خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک دل میں پیدا ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، بنی اسرائیل میں جب ایک نبی چلا جاتا تھا تو ان کی جگہ کے اوپر دوسرا نبی آتا تھا، اور وہ اللہ کا کام کرتا تھا، اللہ کے بندوں پر محنت کرتا تھا۔ میرے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں ہے، لہذا جو کام بنی اسرائیل کے انبیاء سے اللہ لیتا تھا وہ کام میری امت کے علماء سے لے گا، میری امت کے علماء وہ کام کرتے رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر تو اللہ کی وحی لیتا ہے پہلے، اور بعد میں وہ تبلیغ دین کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کی وحی لینے میں کوئی پیغمبر کا نہ جانشین ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو یہ کہے کہ میرے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا وحی بند، وحی کے معاملے میں اسی لیے ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ پیغمبر معصوم ہے، اللہ کی وحی لیتا ہے، غلطی نہیں ہو سکتی اس سے وحی الہی کے لینے میں۔ اور پیغمبر کے بعد پیغمبر کے جتنے جانشین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک پیغمبر کی جگہ پر جتنے لوگ آئے ہیں سب غیر معصوم۔ اللہ تعالیٰ کا انتظام کیا ہے؟ اللہ پاک اپنے دین کو باقی رکھے گا حضرت نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کے بموجب یہ دین باقی رہے گا، دین ختم نہیں ہوگا۔ اور اس کا انتظام کیا کیا ہے اللہ نے؟ علماء کام کریں گے۔ سچ بتائیے کہ امت میں، شریعت میں سب سے پہلے، سب سے بڑے، سب سے مقدس علماء کون؟ ظاہر ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جس طرح اول دین کی مخالفت کرنے والے مکے میں لوگ موجود تھے، پھر مدینے میں لوگ موجود رہے، اسی طرح آج بھی دین کی مخالفت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ لیکن جس طرح اس زمانے میں مخالفت اور مقابلہ کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاتے تھے، اور جنگ احد ہوئی، جنگ بدر ہوئی، جنگ حنین ہوئی، اور نہ معلوم کتنی جنگیں ہوئی، اگر ان کی تفصیلات آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا صحابہ اکرام شہید ہوئے، کفار مکہ یا دشمنان دین جو اس زمانے میں تھے، چاہے وہ روم ہو چاہے ایران ہو، وہ سب پسپا ہوئے، اور اللہ کا دین آگے بڑھا۔ تو اللہ رب العزت نے دین کے سنبھالنے کے لیے فرنٹ لائن کے اوپر پہلی صف میں لا کر جس جماعت کو کھڑا کیا، اسی جماعت کا نام ہے صحابہ۔ ایک کام ہوا، دوسرا کام اور ہے، وہ یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ نے اپنی امت جو 1,20,000 1,24,000
جتنی بھی مختلف روایات کی روشنی میں بتایا جاتا ہے کہ اتنے صحابہ، اتنے افراد، اتنے دیندار لوگ موجود تھے، وہ تمام کے تمام صحابہ ایک طرف مخالفین کا انہیں مقابلہ کرنا تھا اور دوسری طرف کلمات رسالت کی حفاظت کرنا تھی، قرآن پاک کی حفاظت کرنا تھی۔ قرآن پاک کی حفاظت کون کرے گا؟ دیکھو، کوئی لفظ ادھر کا ادھر نہ رہ جائے، کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ قراءتن و کتابتن، یہ ذرا مشکل لفظ ہے، سب کے سمجھ میں نہیں آئے گا، لہذا میں ذرا سی اس کی تشریح کروں۔ جیسے حضور نے جبریل کو سنایا وہی تجوید ہے، جبریل نے جس طرح حضور کو سنایا وہی تجوید ہے۔ تجوید کا بھی خیال رکھنا ہے، اور کتابت جیسے حضور کے زمانے میں ہوئی، لکھنے والے لکھتے تھے، حضرت زید بن حارثہ، حضرت معاویہ اور دیگر کاتبان وحی لکھا کرتے تھے، اور اس کا املا آج تک چلا آ رہا ہے۔ مثلا قرآن پاک میں لکھا ہے انا نذیر، لیکن کوئی نہیں پڑھتا ہے انا نذیر، سب پڑھتے ہیں انا نذیر۔ لکھو انا اور پڑھو انا، یعنی الف کے ساتھ مت پڑھو، الف کے ساتھ لکھو۔ کیوں؟ کتابت اس طرح ہوگی، قراءت اس طرح ہوگی۔ یہ بہت باریک بات ہے۔ انشاءاللہ جمعے کے دن آپ سورہ کہف پڑھیں گے، اور ماشاءاللہ پڑھتے بھی ہوں گے۔ آپ وہاں پڑھتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، لکھا ہے اس میں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ؟ نہیں لکھا ہے، اس میں لکھا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ۔ شَيْءٍ لکھو اور شَيْءٍ پڑھو۔ یہ قرآن کی حفاظت جس کا ذمہ دار اللہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لیکن ذریعہ کسے بنایا؟ ذریعہ کسے بنایا؟ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ذریعہ بنایا کہ یہ حفاظت کریں گے قرآن کی، اور ان سے زیادہ بہتر حفاظت کرنے والی کوئی جماعت ہے ہی نہیں۔ اسی لیے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اثر میں ہے کہ ان اللہ نظر علی قلوب العباد، اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا، پھر حضور کا دل منتخب کیا نبوت اور رسالت کے لیے۔ ثم نظر علی قلوب العباد، پھر اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا، فوجد قلب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے صحابہ کے دلوں کو منتخب کیا، کاہے کے لیے؟ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اور اسی میں ہے کانوا ابر الناس قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا۔ ان کے دل بہت اچھے، تکلف ان کے یہاں نہیں ہے، تکلف ان کے یہاں نہیں ہے، دل ان کے بہت اچھے ہیں، علم کے اعتبار سے یہ بڑے گہرے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ نبی پاک کی جانشینی کا فرض ادا کریں گے سب سے پہلے، لہذا اللہ نے ان کو پوری امت سے الگ رکھا۔ امت بعد میں جو آنے والی ہے وہ ان کی نقل کرے گی تو کامیاب ہوگی، اور یہ مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، مطاع ہیں، ان کا کہنا مانو۔ کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں وہ ان کے متبع ہوں گے، ان کا کہنا ماننے والے ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ
جو لوگ غیر سبیل المومنین، مسلمانوں کے راستے کے علاوہ، اللہ کے بندو اس زمانے میں کون مسلمان تھا؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، سعد و سعید، طلحہ، زبیر، عشرہ مبشرہ کے تمام صحابہ اکرام، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب حدیبیہ، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، مراتب کے اعتبار سے ان میں فرق ہوگا، لیکن لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ دیکھو صحابہ میں فرق مراتب ہے، لیکن فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے سب سے اعلیٰ، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کا درجہ پہلے والوں کے بعد ہے۔ یہ اجمال بتا رہا ہوں میں، ورنہ سب سے زیادہ مرتبہ تو صدیق اکبر، فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر علی مرتضیٰ، پھر وہ تمام عشرہ مبشرہ کہ باقی جو 6 رہ گئے وہ، اور اس کے بعد میں پھر اصحاب بدر، اصحاب احد، یہ سارے کے سارے صحابہ اکرام کے درجات ہیں۔ لیکن اجمالی طور پر فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں شیطان کا کیڑا کاٹنے لگے اور تم کہو یہ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے۔ اللہ کہہ رہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے شیطان کے چمچوں اپنے منہ کو بند رکھو، دیکھو یہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہو یا بعد میں ایمان لائے ہو، سب سے اللہ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا۔ صحابہ اکرام سے وعدہ بھی عجیب و غریب۔ سچ بتائیے کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا بزرگ ہے، امام بخاری اپنے زمانے میں قسم کھا سکتے تھے کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ امام بخاری اپنے زمانے میں قسم کھا سکتے تھے؟ کوئی قسم نہیں کھا۔ اللہ کے اوپر معاملہ ہے۔ امام بخاری کے سلسلے میں کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ امام ابو حنیفہ کے سلسلے میں کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ حضرت سیدنا زین العابدین کے سلسلے میں کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ حضرت سیدنا عمر ابن عبد العزیز کے سلسلے میں کوئی وحی نازل ہوئی؟ کوئی وحی نہیں اتری۔ لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ جنت عطا فرمائے گا اور جنت کا اعلیٰ مرتبہ عطا فرمائے گا، لیکن قسم کوئی نہیں کھا سکتا۔ اگر پوری امت میں کوئی قسم کھا سکتا ہے تو وہ اکیلے صحابہ اکرام ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اور پھر عجیب بات، یہ جنت میں جائیں گے تو بھی کیا؟ ایک صاحب نے کہا کیا صحابہ معصوم ہوتے ہیں جو وہ جنت ان کے لیے جنت لازمی ہے؟ نہیں، معصوم نہیں ہوتے، معصوم نہیں ہوتے ہیں۔ معصوم تو نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ آخری پیغمبر کے بعد آج تک نہ کوئی معصوم پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہوگا قیامت تک۔ عصمت کا تو دروازہ بند ہوگا۔ کیوں؟ عصمت خصوصیات نبوت میں سے ہے، لیکن صحابہ اکرام غلطیاں ہوتی، قصور ہوتا تھا، اللہ قربان جاؤ۔ ان کا قصور ایک واقعہ مختصراً عرض کرنے کو جی چاہتا ہے۔ دیکھیے غزوہ تبوک میں بہت سارے صحابہ اکرام گئے تھے اللہ کے آخری پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کچھ ایسے بھی صحابہ تھے کہ جنہوں نے ارادہ تو کیا جانے کا اور سوچا یہ کہ ہمارے پاس تیز سواری ہے، ہم کل چلے جائیں گے، حضور کے ساتھ جا کے مل جائیں گے۔ ایک تو منافق تھے، ان کا صحابہ سے کوئی تعلق نہیں، کوئی منافق صحابی نہیں کہلایا ہے پوری امت میں آج تک۔ صحابی تو کہتے ہیں اس صاحب ایمان کو
جو پوری عمر ایمان پر رہے اور ایمان ہی پر دنیا سے جائے. قرآن مجید میں مہاجروں کا ذکر کیا گیا. حضرات علماء اکرام اس بات پر غور کریں، انشاءاللہ ان کا بھی فائدہ ہوگا، میرا بھی فائدہ ہوگا. مہاجرین کا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. جو لوگ اپنے گھر سے اپنے مال سے دور کیے گئے، نکالے گئے، اللہ فرمائے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل کے طلب کر رہے ہیں اور اس کی رضا طلب کر رہے ہیں. اللہ کا فضل، اس کی رضا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوان وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ کی نصرت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی نصرت کر رہے ہیں. اولئک هم الصادقون. ہاں یہی لوگ سچے. اور دوسری آیت میں والذین تبوؤا الدار والایمان، وہ لوگ جو الدار اور الایمان کو اپنا ٹھکانہ بنا چکے. الدار سے مراد بھی مدینہ اور الایمان سے مراد بھی مدینہ. اللہ اللہ قربان جاؤ، مدینے کو ایمان کہا جا رہا ہے. ہاں ایک حدیث موجود ہے، کیا حضرت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان الایمان لیارز الی المدینۃ کما تارز الحیۃ الی جحرها، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں ایمان سمٹ کے آ جائے. مدینے کو ایمان کہا گیا ہے. یہ مدینے میں رہتے ہیں. کیسے؟ جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے. مچھلی کو پانی سے نکال دو گے تو وہ دم توڑ دے. صحابہ کو ایمان سے نکال دو گے تو وہ جی نہ پائے. لہذا یہ مومن ہے، چاہے انصار ہو چاہے مہاجر ہو. آگے والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئیں گے، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہوں، چاہے وہ امام مالک ہوں، چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، چاہے وہ اور امام مالک ہوں، چاہے جتنے بھی ہوں، جو ان کے بعد آئیں گے، جو ان کے بعد آئیں گے آج تک اور قیامت تک، ان کی کیا نشانی ہے؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. وہ کیا کہیں گے؟ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اور جو لوگ ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دے. کبھی کبھی مغفرت کا ترجمہ درجات کی بلندی سے بھی کیا جاتا ہے. اور کیوں؟ ان کے لیے کیوں دعا کر رہے ہیں؟ اپنے لیے کرتے ہیں، ان کے لیے. انہی کے صدقے میں تو ہمیں ایمان ملا ہے، انہی کے صدقے میں تو ہمیں ایمان ملا ہے. اور آگے ایک اور بات ہے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور ان کی طرف سے کوئی تنگی ہمارے دل میں پیدا نہ فرما. ہم ان کو الٹا سیدھا نہ کہیں، ہم ان کو برا بھلا نہ کہیں، ہم ان کے اوپر تان و تشریح نہ کریں، ہم ان کے اوپر کیچڑ نہ اچھالیں. کون؟ 3 گروہوں کا میں نے ذکر کیا، ایک مہاجر، ایک انصار اور ایک بعد میں آنے والے. بعد میں آنے والے کون؟ تمام مسلمان آج تک اور آج کے بعد تک. آگے کیا کہا؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. کہ یہ کون ہے؟ الم ترا، اے پیغمبر آپ نہیں دیکھتے منافقوں کی طرف؟ معلوم یہ ہوا کہ مہاجر ہوں، انصار ہوں یا ان کی مدح کرنے والے ہوں، کوئی منافق نہیں ہے. منافق وہ ایک الگ ہی چیز ہے. الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جچے، تلے، پرکھے، پرکھائے، سورے، سورائے، یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کو دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے پہلا دستہ بنا کر کے کھڑا کیا.
اور یہ دین کی حفاظت ہاتھ پیر سے بھی کریں گے، یہ شہید بھی ہوں گے، ان کے خون کا ایک ایک قطرہ بہے گا، ان کے لڑکے ان کے سامنے خون میں تڑپیں گے، ان کی ماؤں کی گودیں خالی ہوں گی، اور صحابیات کے شوہر دنیا سے جائیں گے، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن ان کے پائے استقامت میں فرق نہیں آئے۔ اگر میں کہوں اپنی طرف سے تو مجھے حق نہیں ہے کہنے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں، ان کی گردنیں کاٹی گئی ہیں، ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو پرندے ہیں، سبز پرندے، ان کے پپوٹوں میں ان کی روح ڈال دی گئی، جہاں چاہیں جنت میں اڑیں، جہاں چاہیں کھائیں پیئیں رہیں۔ وہاں جب جنت میں پہنچ جائیں گے یہ تو قرآن کہہ رہا ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دنیا کا خیال آ رہا ہے ان شہیدوں کو، ان صحابہ کو جو حضور کے دین کے لیے جن کی جانیں گئی ہیں، ان کو دنیا کا خیال آ رہا ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں ہمارے حال کی خبر کوئی پہنچا دیتا، وہاں موبائل نہیں ہوگا کہ جو کوئی میسج کر دے، وہاں کوئی سیٹلائٹ نہیں ہوگا، سب کچھ فنا ہو چکا ہوگا۔ ابو داؤد کی روایت سند صحیح کے ساتھ ہے، جس کو ذرہ برابر شبہ ہو وہ دیکھ لے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے معارف القرآن، قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، اس میں بھی غالباً اس کو نقل کیا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، کیا کہ وہ کہیں ہمارے حال کی خبر ہمارے ان بھائیوں کو ہو جائے جو دنیا میں ہیں، کوئی پہنچا دیتا۔ اللہ فرماتا ہم پہنچائے دیتے۔ یہ خصوصیت ہے ان کی کہ وہاں سے میسج آ رہا ہے، الذین لم یلحقوا بہم، قرآن کے الفاظ، جو لوگ ان سے ملے نہیں ہیں، ابھی دنیا میں ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ ان کے حال کو سنیں گے تو ان کے دل میں شوق شہادت کا جذبہ پیدا ہوگا، یہ لوگ دین کی حفاظت کے لیے تیار ہوں گے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے پہل ان کو تیار کیا، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سارے کے سارے لوگ تقوی ان کے اوپر ناز کرے، بزرگی جو ہے وہ ان کو تلاش کرے، اور یوں کہنا چاہیے للہیت ان کی رگ رگ کے اندر گھسا ہوا ہے۔ بات کیا عرض کر رہا تھا، جدھر سے میں ادھر منتقل ہوا ہوں، وہ کیا کہ غزوہ تبوک میں صحابہ اکرام جا رہے ہیں، کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ ہم کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے۔ کل پرسوں میں دن تمام ہوتے گئے، اور آخرکار حضور واپس آ گئے۔ ان میں حضرت کعب بن مالک اور ان کے 2 ساتھی، کل ملا کے 3۔ قرآن نے ان کا تذکرہ کیا۔ حضرت کعب بن مالک جب حضور آئے تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضور سے جھوٹ بول دینا، حضور سے جا کے کہہ دینا کہ ہٹ جاؤ، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میرا اللہ ان کو بتا دے گا، میں جا کے صاف صاف بات کہوں گا۔ یہ صحابی ہیں، حضور کے پاس گئے، حضرت
اگر میں تقریر کروں تو آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگیں گے، لیکن میرا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ آپ کو صحیح بات بتا دے گا۔ میں صحیح بات بتا رہا ہوں، آج اور کل میں مسئلہ ٹلتا رہا اور آپ تشریف لے آئے۔ جو سزا آپ نے فرمائے تھے ان کا مقاطعہ کیا، کوئی نہیں ملے گا ان سے، کوئی نہیں بولے گا، اپنی بیویوں سے الگ رہیں گے، اپنے بچوں سے الگ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ خرچ خواہی کن ولیکن ایمکن۔ حضرت کعب بن مالک سے کوئی پوچھے وہ کہیں گے سب کچھ لے لو مگر یہ نہ لو۔ حضرت کعب بن مالک کے دل میں خیال پیدا ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا انتقال ہو جائے اور حضور میرے جنازے کی نماز نہ پڑھیں، حضور ناراض ہے مجھ سے۔ اور حضور کا مزاج یہ تھا، آپ کی مبارک عادت یہ تھی کہ آپ جب صحابہ نماز پڑھتے تھے تو ان کی نماز کی طرف دیکھتے تھے۔ قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، تراہم رکعاً سجدا، وہ دیکھتے تھے۔ حضرت کعب بن مالک چھاٹ کے ایسے وقت مسجد گئے کہ حضرت تشریف فرما ہے، ایک کونے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اور کنکیوں سے یہ بھی دیکھ رہے کہ حضور دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے۔ دیکھا تو حضور دیکھ بھی رہے، اور جب دیکھا کہ سلام پھیرا تو حضور نے دوسری طرف منہ کر لیا۔ ایک اللہ کے دشمن نے خط بھیجا حضرت کعب بن مالک کے پاس اور کیا کہا؟ حضرت کعب بن مالک سے کہا کہ سنا ہے تمہارا آقا تم سے خفا ہو گیا ہے، تمہارا آقا تم سے خفا ہو گیا ہے، آؤ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ حضرت کعب بن مالک رونے لگے اور اتنا روئے کہ بالکل ہچکیاں بن گئیں، بے قرار ہو گئے۔ اور اسی وقت وہ خط تنور جل رہا تھا اسی میں ڈال دیا اور کہا اے اللہ وہ وقت آ گیا کہ تیرے دشمن میری طرف محبت کی نگاہ اٹھا رہے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک اپنے گھر میں عبادت میں مصروف ہیں، سب سے الگ تھلگ، اور اللہ سے رو رو کر کے اپنے اس قصور کی معافی کرا رہے ہیں۔ دیکھا کہ فجر کے وقت صبح کوئی چیخ رہا ہے بشرا لکم طوبی لکم۔ حضرت کعب بن مالک کے پاس وہ آئے، وہ صحابی تھے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کعب چلو تم کو اللہ کے پیغمبر نے بلایا، تمہیں اللہ کے پیغمبر نے بلایا۔ حضرت کعب بن مالک وہاں فوراً اپنے کپڑے اتارے، رواج تھا اس زمانے کا، اپنے کپڑے اتار کر کے دے دیے اور کہا چلو۔ حضرت کعب بن مالک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا مبارک ہو تمہارے لیے اللہ کا کلام نازل ہوا ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ ترجمہ پڑھ لیجئے، دیکھیں قرآن شریف، مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ، ثلاثہ کا لفظ ہے، عربی زبان میں ثلاثہ تین کو کہتے ہیں، تین ہم نہیں جانتے کیا چیز ہوتی ہے، ثلاثہ ہم نہیں جانتے، چار سے پہلے اور دو کے بعد جو عدد ہوتا ہے اس کا نام ہے ثلاثہ۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو اس کی صحیح تعین ہے اردو زبان میں وہ ہو جائے کہ وہ تین کا لفظ آیا، وعلی الثلاثہ حضرت کعب بن مالک اور دو ان کے ساتھی اور، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت۔ زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، یہ زمین کشادہ تھی لیکن اس کو اپنے لیے تنگ محسوس کرتے تھے، زمین تنگ ہو گئی کشادہ ہونے کے باوجود۔ اور آگے کیا کہا؟ ثم تاب علیہ، پھر اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا، اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ جی ہاں، کوہرا جو سردیوں میں ہوتا ہے، جاڑوں میں، وہ دھواں کہاں چلا جاتا ہے؟ سورج کی شعاعیں کھینچ لیتی ہیں اپنی طرف۔ اسی طرح کعب بن مالک کی آہیں اور ان کے دو ساتھیوں کی آہیں اللہ تبارک و تعالی نے قبول کی، پھر اللہ متوجہ ہوا، پھر یہ متوجہ ہوئے، توبہ ان کی قبول، ثم تاب علیہم لیتوبوا،
اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور قرآن پاک میں نازل کر دیا۔ اب کہہ سکتے ہیں کعب ابن مالک یا ان کی طرح اور صحابہ اکرام کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے 100%، ہم اس کی قسم کھا سکتے ہیں۔ لہذا آج یہ مسئلہ بڑا نازک ہے، صحابہ اکرام کی طرف اگر امت نہیں آئے گی تو دین نہیں ملے گا۔ یہ جماعت تبلیغ کہاں سے نکلی، ان کو مٹیریل کہاں سے ملا ہے؟ یہ سب نقوش صحابہ اکرام کے نشانۂ قدم کو، ان کے نقوش قدم کو اپنے لیے رہنمائے منزل بنا رہے ہیں۔ آج دارالعلوم دیوبند کیوں ہے؟ شیخ الاسلام کیسے بنے؟ شیخ الہند کیسے بنے؟ انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آئیڈیل بنایا ہے، پوری امت کے لیے آئیڈیل، اور ان سے نفرت کرنا، ان پر کیچڑ اچھالنا، یہ منافقوں کا شیوا ہے۔ سب سے پہلے صحابہ کو برا کہنے والے منافق کیا کہا؟ انؤمن کما آمن السفہاء، ایسا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائیں۔ یہ سفہاء سے کون مراد ہے؟ یہی صحابہ اکرام مراد ہے۔ اللہ فرمایا وما هم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو شیطان کہا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب یہ اکیلے میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ۔ صحابی نہیں ہے منافق، شیطان کہہ رہا ہے اللہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ فرماتا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، یہ کیا مذاق اڑائیں گے؟ اللہ ان کا مذاق اڑائے گا۔ یہ جواباً کہا گیا، یعنی یہ جس طرح مذاق کو تفریح بنا رہے ہیں، اللہ جواب دے رہا ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ کا معاملہ سخت ہوگا، اور جن کو تم لوگ جن پر انگلی اٹھا رہے ہو وہ تو قدوسی لوگ ہیں، جنت ان کا انتظار کر رہی، جنت انتظار کر رہی ہے۔ ساری دنیا طالب جنت ہیں، صحابہ مطلوب جنت، ساری دنیا جنت کی طلبگار ہے، اور صحابہ اکرام مراد جنت ہیں، مرید جنت نہیں، اس لیے کہ رضوان تو ان کو یہی مل گیا۔ اللہ کی رضا کا اعلان تو جنت میں جانے کے بعد ہوگا، جب سب جنتی جنت پہ پہنچ جائیں گے تو اللہ کہے گا ہم سے خوش ہو؟ کہاں خوش ہے؟ کچھ چاہیے؟ اللہ آپ نے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، کہا آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ سارے جنتی جنت میں ہوں گے، اللہ فرمائے گا ہاں آج میں تم سے راضی ہوں۔ جنتیوں کو جنت میں پہنچنے کے بعد جو رضائے الہی کا پروانہ ملے گا وہ اسی دنیا میں صحابہ اکرام کو ملا۔ کئی جگہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ لہذا صحابہ اکرام اتمام دین کا، تبلیغ دین کا، اشاعت دین کا، دین کے پھیلنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ میں تو کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، لیکن کچھ مصروفیات ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی لمبی بات نہیں کہہ سکتا ہوں۔ بس میں نے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ کہ حضور آخری پیغمبر ہیں، اور اس دین کو قیامت تک باقی رہنا ہے، اس کا پہلا نشان صحابہ اکرام ہے، پھر تابعین، پھر طبع تابعین، پھر ائمہ مجتہدین، اور یہاں تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ یہ تمام مدارس، یہ تمام علماء، یہ تمام مشائخ جو ہیں، یہ سب صحابہ اکرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، آج ہم قرآن دیکھ رہے ہیں، یہ صحابہ اکرام کا صدقہ ہے۔ صحابہ اکرام نے قرآن جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہم تک منتقل کیا۔ ہزار بلکہ لاکھوں حدیثیں ایسی ہیں جو صحابہ اکرام نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کلام نقل کیا ہے، امت تک پہنچا، اور یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ پھوکوں سے یہ چراغ
بجھایا نہ جائے گا۔ کوئی آدمی اگر چاہے کہ ہم صحابہ اکرام کی تذلیل کریں تو اللہ اس کو ذلیل کرے گا اور وہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے اور یقین کامل پر زندہ رکھے، اور اللہ پاک انبیاء، صحابہ، صلحاء، صالحین، شہداء کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شکرا یا ربی شکرا اللہ